لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ اللہ اپنی عبادت چاہتا ہے، اور عبادت میں جو جتنا قوی اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا اس کا قرب اللہ سے بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اس باب میں خواتین کی تاریخ کمزور تاریخ نہیں ہے، خواتین کی تاریخ بڑی مضبوط تاریخ ہے۔ وہ آج کے جدید دور میں، آج کے اتنے جدید دوڑ میں، جدت کی دوڑ میں بھی ہماری بچیاں تو گھوڑ سواری نہیں سیکھتی۔ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، اور بقول بعض ہندوستانی علاقائی زبان میں کہ اگر بچیوں نے ایسا کیا تو انہیں مثال کے طور پر ماں باپ کہیں گے گاڑ دو انہیں، یہ کیا سیکھنے جا رہی ہیں۔ مولا علی کے لشکر میں 100 سے زیادہ گھوڑ سوار خواتین تھیں جی۔ اچھا، پھر ممکن ہے کوئی کہ صاحب اس وقت میں کوئی کار تھوڑی تھی، گھوڑے پہ ہی بیٹھتی۔ بحث یہ نہیں ہے کہ اس وقت کی ضرورت تھی یا نہیں، بحث یہ ہے کہ یہ جو آج کا جدید جدت زدہ انسان بھی نہیں کرتا، خواتین اس دور میں وہ مولا علی کے ساتھ حمایت کرنے میں وہ ہنر بھی رکھتی تھی۔ خاص طور پہ حضرت عائشہ کے باب میں وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ جب جنگ جمل مولا علی جب فتح یاب ہو گئے تو آپ نے حضرت عائشہ کو مدینہ بھیجا اور 40 سواروں کے ساتھ بھیجا، اور بی بی جب وہاں پہنچی تو انہوں نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ علی نے مجھے مردوں کے ساتھ بھیج دیا۔ تو انہوں نے نقابیں ہٹائی تو 40 سوار عورتیں تھیں جو حضرت عائشہ کو مدینہ لے کر آئی تھیں، اور انہوں نے کہا ہمیں علی نے مردوں کے ساتھ نہیں، آپ کو علی نے مردوں کے ساتھ نہیں بھیجا ہے، آپ کو علی نے خواتین کے ہی ساتھ بھیجا ہے۔ جنگی معاملات ہوں، سفارتی معاملات ہوں، آپ دیکھیے جب حبشہ گئے ہیں پیغام لے کر، ایک تو ہجرت تھی، اور پھر سفارتی معاملات میں جب نبی مکرم خطوط دے کر بھیجتے تھے بادشاہوں کے پاس، وہ تو اختیاری سفر ہوتا تھا نا، اس میں بھی اسلام کی مضبوط ترین، تعلیم یافتہ ترین، ذہین ترین خواتین مردوں کے ساتھ سفارتکاری کا کام انجام دیتی تھی۔ ممکن ہے کہ کوئی تمام تر شرعی تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھے اور معاشرتی اور سماجی امور میں بھی مصروف رہے۔ یہ معاشرتی اور سماجی امور، عبادات الہیہ جو فردی امور ہیں، جو انفرادی امور ہیں، ان کی طرف آ جائیے آپ۔ اس میں بھی خواتین کے لیے نماز جماعت میں شرکت کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے مردوں کے لیے ہے۔ حج پر خواتین سے حج ساقط نہیں ہے۔ کوئی ایک عبادت بتائیے جس میں خواتین سے، مردوں سے کوئی کمی رکھی گئی ہو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہر مہینے 3 دن کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 10 دن کے لیے نماز اور روزے سے انہیں محروم کیا جاتا ہے، تو ادھر ہمیں مردوں کو 15 سال میں واجب کیا گیا تھا، انہیں 9 سال میں کر دیا گیا تھا، وہ بھی تو جوڑیے نا 5 سال، جو ان کی زندگیوں میں پہلے سے شروع کر دی ان کی عبادت، اور ہماری عبادت ذرا دیر سے تاخیر سے شروع کروائی، تو اس کو بھی تو جوڑا جائے۔ یعنی کہیں ایسا نہیں ملتا کہ اللہ نے خواتین کے لیے کوئی محرومی رکھی ہو۔ اور اگر قرآن مجید میں کبھی ان کے مردوں کو، یعنی ان کے شوہروں کو، ان پر حاکم ہونے کی ہماری رہنمائی کی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، شوہر اپنی عورتوں کے اوپر، شوہر اپنی بیویوں پر حاکم ہے، تو شوہروں کو حاکم بنایا گیا ہے، جلاد نہیں بنایا گیا۔ حاکم کا مطلب ڈانٹ ڈپٹ کرنا، مارنا، دبانا، ڈرانا نہیں ہے۔ حاکم کا مطلب ہے حقوق کی بحالی اور سہولتوں کی فراہمی۔ حاکم کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنی رعایا، اپنے متعلقین کے حقوق کو ادا کرے اور ان کی سہولتوں کو فراہم کرے۔ حاکم کو جلاد تو نہیں ہوتا۔ اگر حاکم جلاد ہے تو پھر حکومت کرنا حرام ہو جاتی، اور کسی نبی کو بھی چاہے ایک ہی مثال ہوتی، کسی نبی کو بھی حکومت بنانے کی اور حکومت اختیار کرنے کی، حکومت لینے کی اجازت ہی نہ ہوتی، کیونکہ حکومت تو اچھی چیز ہی نہیں ہے، حاکم بننا تو اچھا کام ہی نہیں ہے۔ نہیں، حکومت اگر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ذمہ داری ہے کہ سہولتیں فراہم کرو۔